بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة رضي الله عنه حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے برادر مکرم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب کا کہ جنہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ مجھے اس باسعادت مجلس میں شرکت کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی کہ اس انتہائی روح پرور تقریب میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں، اور جو ہمارے فضلاء کرام اپنے تحصیل کی تکمیل کر رہے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور ان کے عمل میں اور برکت نصیب فرمائے، اور جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس کی خدمت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، میں ایک طالب علم ہوں، اور انہی مدرسوں کی خاک چھانتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کی شفقتوں کو سمیٹتے ہوئے مشکل سے اس قابل ہوا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہوں۔ میرا جو تعارف آپ سے کرایا گیا ہے اور اس میں جو جو چیزیں میرے لیے انہوں نے ثابت کی ہیں وہ ایک بھی میرے اندر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج آپ صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھ رہے،
امام بخاری نے اپنی جامع الصحیح کی ابتدا بدء الوحی سے کی ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشکیل حیات انسانی کا دار و مدار وحی پر، اور ابتدا میں وحی، کیفیات نزول وحی، علم وحی کے مبادی کا ذکر کر کے دراصل علوم و احکام کے ساتھ طلباء کی مناسبت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تخلیق انسان کا جو مقصد اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا انس و جن کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالی نے انسان کو خلقتاً استعداد عبدیت ودیعت کر دی ہے۔ انسان کی جبلت میں، انسان کی تخلیق کے وقت اللہ تعالی نے اس کو عبدیت کی قدرت عطا کر دی، استطاعت عطا کر دی، لیکن یہ جو عبدیت ہے، یہ عبدیت تکوینی نہیں ہے، یہ تشریعی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہر انسان کو ایمان عطا کر لے، تمام انسانیت کو ایک ہی راستے پر اور ایک ہی عقیدے پہ ڈال دے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ عبدیت تشریعی عطا کی ہے۔ عبدیت تشریعی انسان کے ارادے و اختیار کے حوالے ہوتی ہے۔ انسان کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے چاہے تو اس کو قبول کر لے، چاہے تو اس کا انکار کر دے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کوئی چاہتا ہے تو ایمان لے آتا ہے، کوئی چاہتا ہے تو انکار کر دیتا ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو انسان کو راستہ بتا دیا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے، اس کو قبول کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی۔ اب ظاہر ہے
کہ جو چیز انسان کے ارادے و اختیار کو تفویض کر دیا جائے تو پھر انسان یقیناً دو گروہوں میں تقسیم ہوگا، لا یزالون مختلفین ہوگا، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، پھر یہ اختلاف تو آئے گا۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور اطاعت و تسلیم کا راستہ اختیار کریں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو انکار کریں گے اور عصیان کا راستہ اختیار کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادراک کی قوت عطا کی ہے، سمجھنے کی قوت عطا کی ہے، اور اس کی بھی اپنے مدارج و مراحل ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے بعد الولادہ اسے شعور فطری حاصل ہوتا ہے، اور شعور فطری کے ذریعے سے وہ ادراک کرتا ہے اشیاء کا۔ وہ بھوک کا ادراک کر لیتا ہے، وہ پیاس کا احساس کرتا ہے، وہ خوشی کا بھی احساس کرتا ہے، غم کا بھی احساس کرتا ہے، خوف کا بھی احساس کرتا ہے۔ اسے سردی کا بھی احساس ہوتا ہے، اسے گرمی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اپنے مخصوص حرکت کے ذریعے وہ اپنے ماں یا باپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن ادراک کی اس قوت میں، اس شعور فطری میں وہ دوسرے حیوانات سے ممتاز نہیں ہے۔ شعور فطری کی یہی قوت ادراک حیوانات کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہاں جب کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر انسان ادراک کرتا ہے حواس خمسہ کے ذریعے سے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، قوت باصرہ کے ذریعے سے وہ ادراک کرتا ہے اشیاء کا، ان کے درمیان امتیاز کرتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، آواز کو معلوم کرتا ہے یہ کس چیز کی آواز ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ قوت سامعہ کے ذریعے ادراک ہے۔ ناک سے سونگھتا ہے، یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، یہ کون سے پھول کی خوشبو ہے، اور خوشبو سے وہ اشیاء کو سمجھتا ہے، قوت شامہ ہے۔ کسی چیز کو چھو لیتا ہے، لمس کے ذریعے سے پہچان لیتا ہے یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھوس ہے، یہ نرم ہے۔ زبان سے کوئی چیز چکھ لے، قوت ذائقہ کے ذریعے سے وہ معلوم کر لیتا ہے یہ کس چیز کا ذائقہ ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، نمکین ہے۔ لیکن حواس خمسہ کے ذریعے سے ادراک، اس میں بھی انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز نہیں ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے سے دوسرے حیوانات بھی ادراک کرتے ہیں۔ انسان کو جو ممتاز بنا دیا گیا ہے وہ قوت عقل سے ہے۔ سمجھنے کی جو طاقت انسان کو حاصل ہے وہ دوسرے حیوانات کو حاصل ہے، اور اس عقل نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا۔
آج کے جدید دور کی سائنس، آج کے جدید دور کی تحقیق، نئے نئے ایجادات و انکشافات، اور اس میدان میں وہ ترقی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کسی زمانے میں، یہ سب عقل کی طاقت سے کی ہے۔ انسان کے اندر تصادم پیدا کر لیا، مختلف عناصر انسان کے اپنے اندر اپنے وجود میں متصادم رہتے ہیں اور ایک سے دوسری چیز آگے نکلتی ہے۔ تو عقل بہت بڑا رہنما ہے۔ عقل کے ذریعے انسان تدبیر کرتا ہے، عقل کے ذریعے انسان تدبر کرتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خذ الامر بالتدبیر، اپنے کام تدبیر کے ذریعے کیا کرو، اس میں یعنی عقل کو استعمال کرو۔ فَإِنْ خِفْتَ فِي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا فَامْضِ، اگر آپ نے اپنی تدبیر کی بنیاد پر یہ سوچ لیا کہ اس کا انجام خیر ہے، کر گزرو۔